شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج ہم شادی سے پہلے جاننے کے جو جز ہیں اس پر غور کریں گے کہ خاندانی رسوم، خاندانی ماحول کیسا ہونا چاہیے کہ آپ آزادی کے ساتھ ازدواج میں خوش رہ سکیں، برکت پائیں اور لائف کو واقعی لائف سمجھیں، نہ کہ کوئی عذاب سمجھے کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ تو عذاب بن گیا۔ سب سے پہلے جو 3 چیزیں ہیں اس میں وہ ہے کہ خاندانی رسوم، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جو رسم و رواج ہیں، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کا میل جول ہے، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ میل کھاتا ہے، یعنی کہ ہندو، سکھ، مسلمان، بدھ اور جین جو ہے ان کے ساتھ۔ اب حقیقت میں وہ مسیحی ہیں، کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، انہوں نے بپتسمہ لیا ہے، وہ چرچ باقاعدہ جاتے ہیں، ان میں سے کئی لوگ ہیں ان کے بیٹے یا بیٹیاں جو خدمت میں بھی ہیں، لیکن ان کے رسم و رواج بالمیک ہیں، بالمیک سوامی جو ہیں، کوئی رادھا سوامی کے تعلق سے ہیں، کوئی بالمیک سوامی کے تعلق سے ہیں، کوئی ہندوؤں کے ہیں، کوئی سکھوں کے ہیں، ہندوؤں کی بھی آگے بہت ساری لڑیاں ہیں، بڑے سارے ڈینومینیشن ہیں، کچھ بدھسٹ ہیں، اور ان جو بدھسٹ ہیں ان میں بھی بہت ساری آگے ان کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں۔ تو جس طرح کے ماحول میں لوگ رہتے ہیں اسی طرح کے ان کے خاندانی رسوم ہیں۔ اب جب شادی کے لیے آپ قدم اٹھا رہے ہیں تو جیسے ہمارا پہلا ایک ٹاپک برابر سامنے آیا، اور وہ ٹاپک تھا کہ جسمانی مطابقت، جس میں قد بھی ہے، جس میں رنگت بھی ہے، جس میں صحت بھی ہے، کیا مطابقت ہے کوئی کہ لڑکی کا قد کتنا ہے اور لڑکے کا قد کتنا ہے؟ اس وقت جوش میں آ کر، کیونکہ جوانی جو ہے وہ تو عام لوگوں کا ایک محاورہ ہے کہ گدھے پہ بھی جب جوانی آتی ہے تو وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے۔ تو جوانی کے ایام یا جوانی کے ابھار پر جا کے تو فیصلہ نہ کریں، یہ فیصلہ کریں کہ کیا جب یہ جوانی ڈھل جائے گی یا جب یہ ابھار ختم ہو جائیں گے، جب یہ کشش مدھم پڑ جائے گی، کیا پھر بھی میں اسی طرح ہی اس کے ساتھ رہوں گا یا رہوں گی، یا پھر میں تانے دینے شروع کر دوں گا یا کر دوں گی کہ تیرا خاندان ایسا ہے، تیرا قد ایسا ہے، تیرا رنگ ایسا ہے، تیرا ناک ایسا ہے، تیرے کان ایسے ہیں، تیرے بال ایسے ہیں، تیرے ہاتھ ایسے ہیں، تو چلتا اس طرح سے ہے، تو دیکھتا اس طرح سے ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ شادی سے پہلے جاننا لازمی ہے کہ میرا خاندان کیسا ہے، اس کے رسوم کیسے ہیں، میل جول کیسا ہے۔ میں ایونجیلیکل ہوں، ہم تالیاں بجا بجا کر گیت گاتے ہیں اور بڑے زور و شور سے گیت گاتے ہیں، کچھ ہیں جو تالیاں نہیں بجاتے، کچھ ہیں جو اینگلیکن ہیں، بڑی سنجیدگی سے عبادت کرتے ہیں، صرف آرگن بجتا ہے چرچ میں، کئی ہیں جو آرتھوڈکس ہیں، جو بڑے پکے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ کرنا ہے، اور یہ آرتھوڈکس جو ہے یہ کیتھولک کی چھوٹی بہن ہے، وہ یہودی سٹائل کے بھی ہیں
اور وہ کیتھولک کے بھی ہیں، اور ان کے عبادت کرنے کا سٹائل بھی فرق ہے، ان کے کپڑے پہننے کا بھی سٹائل فرق ہے۔ یہ سارا آرتھوڈکس رشیا بھرا پڑا ہے، اس سے روم جو ہے سارا کیتھولک سے بھرا ہے، اور امریکہ سارا ایونجلیکل سے بھرا ہے، اور انگلینڈ سارا اینگلیکن ہے جرمن میں، اور یہ یورپ میں زیادہ سے زیادہ وہ جو لوتھرن ہے۔ تو یہ سارا کچھ جاننا ضروری ہے کہ کیا میں دوسری جماعت کے ساتھ فٹ آ سکتا ہوں؟ میری آمین ختم ہو جائے، میں دعا ختم کر لوں، اور اگلا بندہ سلام مریم شروع کر دے، وہ رسولوں کا عقیدہ شروع کر دے۔ تو یہ باتیں جو ہے یہ آپ کی زندگی کے لیے عذاب بن جائیں گی۔ بھلے رسولوں کا عقیدہ برا نہیں ہے، 10 احکام پڑھنے چاہیے، دعائے ربانی پڑھنی چاہیے۔ اب ایک بھائیوں کا ایک گروپ ہے جو دعائے ربانی نہیں پڑھتے، بیپٹسٹ ہیں جو بپتسمے پہ بڑا زور دیتے ہیں، پینتی کاسٹل ہیں جو غیر زبان پہ بڑا زور دیتے ہیں، سلویشن آرمی والے جو ہیں وہ جھنڈے کا بپتسمہ دیتے، جھنڈے کے نیچے سے گزارتے ہیں، اس کا عہد لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اپنے آپ میں دیکھیں، جو لڑکیاں ہیں جو لڑکے ہیں، دیکھیں کہ کیا میں یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے اس کو عذاب بنانے جا رہا ہوں، اس کو جنت بنانے جا رہا ہوں، اس کو دوزخ بنانے جا رہا ہوں، اس کو پیراڈائز بنا رہا ہوں یا ہل بنا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ نہ باپ کا قصور ہے نہ ماں کا قصور ہے، یہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ کا کس پوائنٹ پہ جو کنیکشن ہے، جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، وہ بالکل واضح ہے، بالکل میل کھاتا ہے۔ اگر یہ باتیں آج آپ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، جوش میں ہیں، تو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے پوائنٹ ہیں، ہم آگے چل کے اس پہ بات ضرور کریں گے، کیونکہ مجھے بہت سارے آپ میں سے کئیوں نے سوال بھی کیے ہیں، میں ان کا جواب دینا بھی مقصود سمجھتا ہوں، اور کئی ہیں جنہوں نے بہت سارے اعتراض بھی کیے ہیں کہ جی وہ ہیں تو مسیحی، بھلے وہ ایونجلیکل ہیں، کیتھولک ہیں، میتھوڈسٹ ہیں، لوتھرن ہیں، پریسبٹیرین ہیں، سلویشن آرمی ہیں، یہاں تک بھی کہ اگر یہوہ وٹنس ہیں یا مورمن ہیں تو مسیحی۔ میرے بھائی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسیحی نہیں ہیں۔ ایک گھر میں ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کا دودھ پینے والے اختلاف رائے رکھتے ہیں، تو جو ڈینومینیشن ہے کیا وہ ایک رائے رکھ سکیں گے؟ کیا وہ ایک میز پہ کھائیں گے؟ اب ان دنوں میں ایک بڑی ٹرم چلی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اب کرسمس نہیں مناتے، وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں۔ کئی ہیں جو صرف ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں، کئی ہیں جو بدھ کے دن عبادت کرتے ہیں، کئی ہیں جو جمعے کے دن عبادت کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا، میں نام نہیں لوں گا ان کا، لیکن چکوال کی سائڈ پہ ہے کوئی لوگ، وہ جمعے کے دن عبادت کرتے ہیں۔ بھائی، عبادت کا تو کوئی ٹائم نہیں، عبادت تو آپ کو ہمیشہ کرنی چاہیے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ ہفتے کے دن مسیح کا جی اٹھنا ہے، اور اتوار کا دن مسیح کی گواہی کا دن ہے۔ اس نے عورتوں کو بھی کہا، شاگردوں کو بھی کہا کہ جاؤ جا کے میرے بھائیوں کو بتا دو۔ اتوار گواہی کا دن ہے، ہفتے کا دن جی اٹھنے کا دن ہے۔ بدھ کے دن مسیح کو صلیب دیا گیا، اور بدھ کی جو شام ہے اس دن اس کو پکڑا گیا،
منگل کے دن اس نے آخری فسا کی. آپ ان چیزوں کو دیکھو. عبادت پہ کسی کا ٹکر نہیں ہے. وہ آپ ہر پل دعا کر سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں, خدا کو یاد رکھ سکتے ہیں. مقصد ہے آپ کی خاندانی زندگی کا. جو میرا زور ہے, جو میرا بوجھ ہے, جو میری فکر ہے, وہ ہے شادی سے پہلے جاننا. ایک اردو کا محاورہ ہے, اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جب شادی ہو گئی, جب بندھن میں باندھے گئے, جب ڈولی گھر آ گئی, تو اگلے دن لڑکا کہتا ہے ماں یہ تو اس طرح سے دعا کرتی ہے, ماں یہ تو اس طرح سے عبادت کرتی ہے, ماں یہ تو اس طرح سے بیٹھتی ہے, ماں یہ اس طرح. بھائی یہ سب چیزیں پہلے کی ہیں. اب جب نکاح کیا گیا تھا تو آپ نے کہا کہ میں اسے قبول کرتا ہوں. اور جو قبولیت کی بات ہوتی ہے, قبول کے لفظ مقبول سے ہے. مقبول کا مطلب ہوتا ہے کہ جو قابل ہے اسے, اس میں سے لفظ قبول نکلا ہے. جو قابل ہے وہ قبول ہے. آپ نے اسے قبول کیا ہے کیونکہ یہ مقبول تھی دوسری لڑکیوں میں, یہ دوسرے لڑکوں میں مقبول تھا. آپ کے خاندان کو پسند آیا, آپ کے ماں باپ کو پسند آیا, آپ کے ماں باپ کو پسند آئی, آپ کو پسند آئی. تو اس وجہ سے آپ نے اسے قبول کیا اور کہا کہ جب تک موت جدا نہ کرے گی ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. یہ وعدہ نہیں تھا کہ یہ جو میں کہوں گا یہ مانے گی. یہ وعدہ نہیں تھا کہ جیسے میں چلوں گا ویسے چلے گی. کہا گیا کہ جب تک موت جدا نہ کرے ہم ملے رہیں گے, اکٹھے رہیں گے. یہ اکٹھے رہنے کا بھید بہت بڑا ہے. جب جوانی چلی جائے گی پھر بھی میں رہوں گا یا رہوں گی. دانت نہیں رہیں گے پھر بھی اکٹھے رہیں گے. کان نہیں سنیں گے پھر بھی اکٹھے رہیں گے. آنکھیں نہیں صحیح دیکھیں گی پھر بھی اکٹھے رہیں گے. دماغ صحیح طور پہ ایک دوسرے کی بات کو فالو نہیں کرے گا پھر بھی ہم اکٹھے رہیں گے. خوبصورتی جاتی رہے گی پھر بھی اکٹھے رہیں گے. یہ باتیں ساری ون بائی ون ایک ایک کر کے اپنے ذہن میں رکھے. ان باتوں پر قبول کیا گیا ہے. یہ پادری صاحبان کو صرف 10,000 یا 15,000 کی فیس پر توجہ نہیں دینی چاہیے. یہ زندگیوں کے فیصلے ہیں. آسمان پر فیصلہ ہوتا ہے. جو کچھ زمین پر باندھو گے آسمان پر باندھا جائے گا. زمین پر کہا جاتا ہے کہ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج سے ان کو ہسبینڈ اینڈ وائف ڈکلیئر کرتا ہوں. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ان دونوں کو میاں بیوی اناؤنس کرتا ہوں, اعلان کرتا ہوں, تو وہ دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں. اس وقت اختیار ماں باپ کا بیٹی کی طرف سے اور اختیار ماں باپ کا بیٹے کی طرف سے اٹھ جاتا ہے. وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. ایک ہونے سے پہلے, اعلان ہونے سے پہلے اس بات پر بخوبی غور کر لو, توجہ کر لو کہ جب سب کچھ جاتا رہے گا سانس چلتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں. اس کی برائیوں کے سمیت میں اس کے ساتھ ہوں. اس کی کمزوریوں کے سمیت اس کے ساتھ ہوں. اس کی ہر طرح کی نالائکی میں اس کے ساتھ ہوں. کیونکہ عمر کے لحاظ سے آپ دیکھیے, خاندان کے لحاظ سے دیکھیے, اور ڈینومینیشن کے لحاظ سے دیکھیے, مشن کے لحاظ سے دیکھیے, فیملی رسم و رواج کے لحاظ سے دیکھیے, وہ فرق طرف سے آئی ہے. لڑکا فرق خاندان سے آیا ہے. دونوں مختلف ذاتوں کے ہیں, مختلف جماعتوں کے ہیں, مختلف ایریاز کے ہیں. تو پھر
आपको इकट्ठे रहना है। और ये किस तरह से इकट्ठा रहा जाता है कि अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। सिर्फ एक बात है जिस पर इकट्ठे नहीं रह सकते, और वो है खुदा का कलाम। इसके बारे में अलानिया तौर पे कहता है। पालूस जो बड़ा बहादुर और मजबूत मसीह का शागिर्द है, वो सबसे बाद में आया। वो अपने मुंह से कहता है, वो कहता है मैं अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ, मैं सबसे बाद में आया। लेकिन वो कहता है अगर औरत रहने के लिए तैयार नहीं तो उससे अलग हो जाओ। लेकिन ये पहले बात है, हम इस पे आगे जाके बात करेंगे क्योंकि ये मजमून बड़ा ख़ास है। लेकिन आज मेरा बोझ इस बात पे है और मिन्नत है, मैं हाथ जोड़ के इल्तमास करता हूँ पास्टर साहबान से कि 10-15 हज़ार के लालच में जल्दी जल्दी निकाह ना पढ़ लो। जिनके निकाह पढ़ने हैं उनके साथ काउंसलिंग करो, उनके साथ मीटिंग्स रखो, उनके साथ बात करो, उनके साथ दुआ करो, उनके व्यूज़ लो कि वो क्या सोचते हैं। ये तो नहीं कि लड़की की बात किसी और जगह पे है और फैमिली के दबाव से वो शादी कर रही है। वो पंजाबी में जो कहते हैं अंडे किते थे कुड़ किते, लड़का भी ऐसा ही हो सकता है। और बाद में मेरे तो पापा ने कहा था इसलिए मैंने शादी कर ली। लड़का कहता है मेरी माँ ने कहा था, मैं माँ की नहीं मोड़ सका। ओ भाई, अब पूरी ज़िंदगी अजाब में पड़े रहोगे। जहन्नम यही है। इब्लीस की सबसे बड़ी चाल है कि वो ख़ानदानों में अबतरी पैदा करे, क्योंकि अदन में ख़ानदान जुड़ा और उसमें उसने अबतरी पैदा की। और मकाशफा की किताब में एक फिर ख़ानदान की बात है कि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी को महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया। यानी कि अब फिर वहाँ पर भी शादी हो रही है। बर्रे की शादी आ पहुंची। एक अदन में शादी हो रही है, एक बर्रे की शादी हो रही है बादलों में। तो इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि ये आम रस्म नहीं है। लड़के लड़कियां बगैर शादी के रहते हैं और उनको कहो कि आप शादी कर लो तो एकदम से कांटा बदल जाते हैं। नहीं 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 नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। इसलिए शादी दो लोगों के इकट्ठे रहने का नाम नहीं है। ये पाक रस्म है, ये मुकद्दस साक्रामेंट है, मुकद्दस हलफ है। जब एक दफ़ा हलफ उठा लिया तो उठा लिया, फिर इसी पे डटे रहना है, इसी पे मरना है। क्योंकि जिन लोगों ने आपके निकाह में शिरकत की है या करनी है, जब आपके मामले होंगे उस वक्त हो सकता है कई मर चुके हों, कई शहर बदल चुके हों, कईयों के हालात बदल चुके हों। तो फिर आप उन्हीं को लेके आओ और उन्हीं के सामने ये बात करो। ये कैसे हो सकता है? शादी तो हो धूम से, जश्न के साथ, और अलैदगी हो खामोशी के साथ। नहीं, जब अलैदगी की बात आए तो वो भी फिर धूम के साथ हो, ताकि पता हो कि ये खराबी है। और कहा गया कि वो कलीसिया के सामने रखी जाए बात। खानदानी बातें कलीसिया में रखी जाए, और शादियां जब होती हैं तो वो भी कलीसिया में उनकी पकार दी जाती है। और पास्टर साहबान जो है वो काउंसलिंग करते हैं शादी से पहले भी, और शादी टूटने के मकाम पर भी उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि ख़ानदान टूटने से बच जाए। और ये ज़िम्मेदारी खादमों की है, रहनुमाओं की है। ये नहीं कि हालेलुया करते जाएं और शफा देते जाएं और प्रॉस्पेरिटी के मैसेज देते जाएं और ख़ानदानों का नाश मार दें। इसके ज़िम्मेदार खादम हैं, पादरी हैं, बिशप हैं, ये चर्चेस के जो ठेकेदार हैं वो हैं। इसलिए होशियार हो जाओ, खुदा के सामने हिसाब देना पड़ेगा।
زندگی